پچھلے جمعہ ہم نے چند گزارشات اس بارے میں کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی، غداری، یہ منافقت ہے۔ کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو، رسول کو اور مومنوں کو، یہ منافقت ہے۔ ایمان نام ہے اخلاص کا، پوری مکمل وفا کا نام اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، بدخواہی کا نام دین نہیں۔ چہرہ اور دل اور، اسلام نام ہے خیر خواہی کا، اچھا چاہنا، اچھا سوچنا۔ قلنا لمن، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر خیر خواہی پر کس کی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی، رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کی، حکمرانوں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ دین خیر خواہی کا نام کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور صرف اللہ اور رسول کی ذات کے بارے میں ہماری جو خیر خواہی ہے نا، جو ہماری وفا ہے، وہ ذات کا تذکرہ ہو تو ہم بالکل تیار ہیں اور مخلص ہیں، لیکن اگر بات آ جائے نا، اللہ اور رسول کی بات، کہ اس کے ساتھ بھی وفا، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس بات کو ایسے ہی لینا ہے جیسے ظاہر کر رہے ہو ایمان کو، اسے ایسے ہی دل میں راسخ کر لو، جما لو۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، اللہ کا فرمان آئے، پھر دل و جان سے اس کے اوپر عمل، یہ ایمان ہے۔ بات سے بھی وفا، ذات سے بھی۔ آج یہی بات کے بارے میں اور ذات کے بارے میں چند ایک باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ پچھلے جمعے جیسے غداری و بے وفائی کا ذکر کیا، اس بار انشاءاللہ وفا اور اخلاص کا تذکرہ کریں گے، اور ایسی مثالیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا، اخلاص کا حق کیسے ادا کیا۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ ہم تو بات مطلب کی آ جائے تو ٹھیک ہے، بات مطلب کے خلاف آ جائے تو بھاگنے لگتے ہیں، بات فائدے کی ہو تو ٹھیک ہے، بات اگر نقصان کی آ جائے بھاگ پڑتے ہیں، بات اگر اپنی بہتری کی آ جائے، اپنے حق میں فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہے، بات اگر مخالف کی بہتری میں آ جائے، اس کے حق میں فیصلہ آ جائے تو بھاگتے نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارا دوہرا رویہ ہے، جیسے یہودیوں کا دوہرا رویہ تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہو، کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ کچھ مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کاموں کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے ہیلے اور بہانوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کہا کہ چربی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنی، حرمنا علیہم شحومہم،
اللہ نے ان پر چربی جو ہے نا حرام کر دی جانوروں کی. اب چربی حرام ہے, انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلایا, اس کا گھی بنایا, اسے بیچ گئے اور اس کی قیمت کھا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیلہ ہے یہودیوں کا. ظاہر یہ کیا, ہم نے چربی تو استعمال نہیں نہ کی, ہیلہ نہیں چلے گا. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے اور ہیلہ, جیسے سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے گائے کا تذکرہ کیا ہے, جس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. گائے کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے ذبح کر لو. انہوں نے کہا جی کون سی گائے ذبح کریں, کس نسل کی ہو, اس کی عمر کیا ہو, اس کا رنگ کیا ہو. وہ بچنا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وما کادوا یفعلون فذبحوها وما کادوا, انہوں نے بالآخر انہیں ذبح کرنی پڑی لیکن وہ کرنے والے تھے نہیں. وہ یوں ہی سوالوں میں سوال در سوال در سوال در سوال الجھا کے, کیونکہ کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, کچھ تو مسئلہ پوچھتے ہیں نا عمل کرنے کے لیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے, کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جان چھڑوانے کے لیے کہ ہماری اس کام سے جان چھوٹ جائے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر کیا کرتے ہیں, ایک سوال جی اس کے بارے میں, پھر ایسے ہوا تو کیا ہوگا, ایسے ہوا تو کیا ہوگا, ایسے ہوا تو کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر مکہ میں موجود تھے, تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور استلام بھی کر لیا کرتے تھے. یا تو بوسہ دے دو, بوسہ نہیں دینا تو استلام کر دو, دور سے اشارہ کر دو, ہاتھ سے کر دو, چھڑی سے کر دو. اب ایک بندہ کہنے لگا, بات ساری اس نے سن لی, کہنے لگا ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت, اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارأیت ان غلبت, میں مغلوب ہو جاؤں, لوگ مجھے پہنچنے ہی نہ دیں, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل ارأیت بالیمن, یہ جو تیرا ارأیت ہے نا کہ آپ کا کیا خیال ہے, اسے یمن میں رکھ کے آنا تھا. یمنی تھا نا بندہ. اور یہ جو ہے نا کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, جو ہے نا وہ فلاں کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, یہ ادھر پیچھے گھر رکھ کے آیا کرو. جب اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر یہ نہیں ہے ارأیت جی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہے جی امام صاحب کیا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے حدیث تو ہے, امام صاحب کیا فرماتے ہیں, آئیے ذرا امام صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, ان کے پاس نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. تو ایک بندہ پوچھنے لگا ٹھیک ہے یہ حدیث تو ہے لیکن اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. امام کے سامنے ایک بندہ امام سے پوچھتا ہے حدیث بیان ہونے کے بعد, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا کیا خیال ہے, میں گرجا گھر سے آیا ہوں, میں گرجے سے آیا ہوں. اور اشارہ کر رہے تھے قرآن کی اس آیت کی طرف اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ تو جو گرجوں میں لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات بیان ہو جائے اس کے بعد بھی وہ پوچھتے تھے ہاں جی آپ بتائیں آپ کہ ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. غلام رسول سعیدی صاحب یہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں, انہوں نے تفسیر لکھی ہے بہت بڑی, تبیان القرآن 12 جلدوں میں. اس آیت کا ترجمہ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے.
امام تو یہ فرماتے ہیں، پھر حدیث اگر آ جائے، ہمارے بھی سوال ہوتے ہیں نا کہ حدیث تو یہ ہے لیکن امام صاحب کیا فرماتے؟ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث آنے کے بعد پھر امام سے پوچھو گے تو امام بھی پھر آپ سے پوچھے گا کہ میں کوئی عیسائی ہوں، میں گرجا گھر میں بیٹھا ہوں، میں یہودیوں کے معبد اور کنیسہ میں بیٹھا ہوں؟ جب اللہ اور رسول کی بات بیان کر رہا ہے، مسلمان بندہ ہے، سننے والا بھی مسلمان ہے، پھر اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال وغیرہ والی بات نہیں ہے۔ حق وفا ہے تو پورا ادا کرنا ہے، ہیلوں سے، بہانوں سے، سوالوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرنا، اس کا تو کوئی جواز نہیں۔ پھر جنہوں نے بات کو مانا ہے، باتوں کو تسلیم کیا ہے، جو باتوں پہ ایمان لائے ہیں، آپ ان کے کبھی واقعات پڑھیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہر کسی کو پتہ ہے، یاد ہے، ہر کسی نے پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، اور مکہ والوں نے کہہ دیا جی جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیں گے۔ سراقہ بن مالک ہیں، پیچھا کرتے ہوئے یہ قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں آگے بڑھوں گا اور پکڑ لوں گا، لیکن گھوڑے کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین میں دھنسے، پاؤں زمین میں دھنسے۔ یہ گھوڑے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مزید زمین میں دھنستا جاتا ہے۔ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امان دیجیے، آپ سے امان کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی، یہ واپس جانے لگا، فرمایا سراقہ بات سن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب کسرا کون ہے؟ 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں، 2 بڑی سپر پاورز تھیں اس دور میں، ایک کسرا اور ایک کیسر، ایک روم اور دوسرا ایران۔ کسرا ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ زندہ رہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زندہ رہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کے بعد یہ اسلام لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیمار ہوئے، اس قدر شدید بیمار ہوئے کہ حکیم طبیب ہر کسی نے کہہ دیا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے بچنے کے۔ 1 دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، ہفتہ ہے، بس اس کی زندگی اتنی ہے، کوئی آثار نہیں۔ بیٹے پاس کھڑے ہیں، پریشان ہیں، پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا جی ہم نے طبیب اور حکیم لوگوں سے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس بیماری میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بیماری میں مرنے والا نہیں، بلکہ اللہ مجھے صحت دے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ میں نے سنا ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، تکلیف ہے، خطرہ ہے، تمہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی اضطراب، بے چینی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب بادشاہ کے کنگن لائے گئے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جناب عمر خود رکھیں گے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کنگن صرف اسے دیے جائیں گے جس کے ہاتھ میں پورے آئیں گے۔
سارے لوگوں کو پہنا لیے، کوئی اور رہ گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی سب نے پہن کے دیکھ لیے، کسی کو بھی پورے نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا ہاں جی سراقہ ہیں جو یہاں مجلس میں موجود نہیں ہیں، کہا انہیں لاؤ، انہیں بلایا گیا، جب پہنائے گئے تو پورے آئے۔ لوگ کہنے لگے سراقہ اس قدر مضبوط کلائی جیسے کسرا ایران کی تھی وہ تیری ہے، اور یہ کنگن تجھے پورے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ایسا کہ غیر متزلزل یقین، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ماننا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شیوا تھا۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر اسلام لانا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، دوسری بات چوری نہیں کرنی، تیسری بات زنا و بدکاری نہیں کرنی، چوتھی بات الزام تراشی نہیں کرنی، بہتان بازی نہیں کرنی کسی پہ، اور پانچویں بات یہ ہے کہ بین نہیں ڈالنا۔ بین ڈالنا اونچی آواز سے میت پہ رونا اور اس کے بارے میں اچھے یا برے جیسے بھی کلمات ہوں وہ کہنا، وین پانا پنجابی میں جسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی، زنا نہیں کروں گی، لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ بین نہیں ڈالنا، یہ نہیں میں کر سکتی، میرا تو کام ہی یہ ہے، میں تو لوگوں کے گھر ان کی مرگ پہ جاتی ہوں یہی کام کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر تو ایمان پورا نہیں ہوگا، پھر تو نہیں ایمان پورا ہوگا۔ لو جی وہ شرک نہ کرنے کا اس نے وعدہ کر لیا، اس نے چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، الزام تراشی نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء کی، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، دعویٰ ایمان کرنے والو ایمان لاؤ، واقعی ایمان لاؤ۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا پورا داخل ہونا ہے، یہ نہیں ہے کچھ باتیں مان لی اللہ کے رسول کی اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا، ایسی تو بات ہی نہیں۔ ہم اس بحث میں پڑے رہتے ہیں یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کچھ سنتوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی وجہ سے کون سا ایمان خطرے میں ہے۔ لے یہ بھی ایسی بات تھی، اس نے کہا جی ساری باتیں منظور ہیں لیکن یہ لوگوں کی مرگ پہ جا کے رونا یہ تو میرا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں بیعت ہوگی، یہ اللہ کے رسول کی بیعت ہے، یہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ شہادتین کا اقرار ہے، اس کی تو اجازت نہیں دے گا اسلام۔ تو کہنے لگی اچھا باقی تو میں نہیں رہوں گی، لیکن ایک خاتون ہے وہ میری دوست ہے، اس سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے گھر مرگ ہوئی تھی تو اس نے آ کے بین ڈالے تھے، میں نے ان کے گھر جا کے ڈالنے، اس سے میرا وعدہ ہے، ایک بار کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسلام بین ڈالنے کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ غم کرنا جائز ہے، حزن و ملال ٹھیک ہے، آنکھ سے آنسو بہے رحمت ہے، دل میں دکھ ہو اس کی اجازت ہے، لیکن زبان سے وہ باتیں کہنا جو نہ اللہ کو پسند، نہ اسلام کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، بین نہیں ڈالنا۔ ایک بار کی اجازت نہیں، دوسرا اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ گئی اس سہیلی کے گھر اور کہنے لگی کہ میں اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والی ہوں، جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ وعدہ ختم ہے۔ ایسے لوگ کہ اسلام تو لانا ہے، اسلام لانا ہے تو بات ماننی پڑے گی، صرف بات ہی نہیں، پھر ہر ایک بات ماننی پڑے گی۔
جا کے کہہ آئی کہ میرا آئندہ بین ڈالنے سے کوئی تعلق نہیں. آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گئے. جنگ حنین کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت کہا کہ سارے جو ہے نا ادھر آرام کرنے لگے ہیں, پڑاؤ ڈالنے لگے ہیں, آپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور گھوڑے پہ سوار رہنا اور دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھنا. یہ نہ ہو ہم سوئے پڑے ہوں اور وہ جو ہے نا وہ آ جائیں, کیونکہ ایسی اطلاع تھی کہ وہ ناگہانی حملہ کریں گے, اور انہوں نے حملہ کیا بھی. کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. اب میں گھوڑے پہ چڑھا اور پہاڑ پہ تھوڑی سی اونچی جگہ پہ جا کے رکا جہاں سے نظر رکھی جا سکتی تھی. اب جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہوں, کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں, کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ آرام بھی مل جائے گا, گھوڑے سے بھی اتر جاؤں گا. مسلسل اتنی دیر گھوڑے پہ سوار رہنا, تھک گئے, سوچا نیچے اترتا ہوں. پھر کہنے لگے میں نے سوچا اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں کہا تھا کہ نیچے اتر جانا, رسول اللہ نے نہیں کہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یا منع کی ہوئی بات کو میں اگر کروں, میں اگر اپناؤں, یہ تو بے وفائی ہوگی. اور مومن بے وفائی کرتا, مومن نہیں بے وفائی کرتا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہیں کرتا, وہ دغا بازی نہیں کرتا, وہ فراڈ نہیں کرتا, وہ ہیلے نہیں ڈھونڈتا, بہانے نہیں بناتا. کہنے لگے میں سوار رہا, صبح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناؤ رات کیسی گزری, آرام کیا یا نہیں, گھوڑے سے رات کو اترے یا نہیں. کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر, آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونے کا کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ اتر جانا اور نماز پڑھنا اور آرام کر لینا. میں ساری رات گھوڑے پہ سوار رہا, ساری رات گزر گئی, پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پہ اترا نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا حکم دیا تھا. اترنے کا کہا, ہم تو اپنی طرف سے جواز نکال لیتے ہیں, خود بیٹھے بیٹھے راستہ نکال لیتے ہیں, لوگوں کے فتاوی جات لے آتے ہیں, ائمہ کے اقوال لے آتے ہیں, معاشرے میں عام چلنے والی چیزیں لے آتے ہیں, اور مقابلے میں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے, اللہ کے رسول کے بات کے مقابلے میں بات لے آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات وہ سب سے اہم بات ہے, وہ سب سے ضروری بات ہے, وہ سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, اسے چھوڑا نہیں جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. ایمان یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے بات کی کہ پچھلے وقتوں میں یا آنے والا کوئی وقت ہوگا, آپ نے تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگ نا وہ بیل کے اوپر سوار ہوں گے نا, تو بیل ان سے کہے گا کہ میں سواری کے لیے تو نہیں بنایا گیا کہ تم میرے اوپر سوار ہو, میرے اوپر بیٹھو, مجھے تو زمین میں ہل وغیرہ چلانے کے لیے بنایا گیا. کس نے کہہ دیا اللہ کے پیغمبر بیل کیسے بات کر سکتا ہے, بیل کیسے بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے تو بول سکتا ہے, بات ایمان کی کرنی تھی. آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر موجود نہیں ہیں, اگر ادھر بیٹھے ہوتے پھر تم ان سے پوچھتے ہاں بھی بیل بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ بیل کیسے بول سکتا ہے, وہ تو جو رسول اللہ نے کہہ دیا بس وہ ہے, وہ واقعی ہے, یہ ایمان ہے. بات کو لینا, لے کے عمل کرنا, اپنا لینا, اسی پہ پکا ہو جانا, یہ وتیرہ مومن ہے, یہ ایمان ہے, یہ وفا ہے, اور یہی وفا کا حق ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے نا, سورہ نازعات چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کی, آپ پڑھیں نا, اللہ نے گھوڑے کی صفات کا تذکرہ کیا ہے.
گھوڑے کے صفات کا سورہ عادیات چھوٹی سی صورت، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تیز بھاگنے والے گھوڑے ان کی قسم ہے، اور اپنے سموں سے چنگاریاں اڑا دینے والے ان کی قسم ہے، اور صبح صبح جا کے حملہ کر دینے والے ان کی قسم ہے، اور گرد و غبار اڑانے والے گھوڑے ان کی قسم ہے، فوسطن به جمعا، اور جماعتوں میں گھس جانے والے گھوڑے ان کی قسم۔ اب گھوڑے کی اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ اپنے مالک کے حکم پہ ہے، بھاگنا ہے تب، پتھر والی زمین پہ بھاگنا ہے تب، یا ریت والی زمین پہ بھاگنا ہے تب، صبح یا رات کو کسی بھی وقت حملہ کرنا ہے تب، اکیلے اکیلے کو جا پکڑنا ہے یا صفوں میں جا کے گھس جانا ہے تب، گھوڑا اپنے مالک کے حکم پہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ویسی وفا نہیں کرتا۔ یہ گھوڑا ہے، جانور ہے، اسے پتہ ہے میرا مالک ہے، وہ کہتا جاتا ہے، یہ چلتا جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ وفا نہیں آئے گی تو ایمان نہیں آئے گا۔ غداری، دغا بازی، دھوکہ، بے وفائی اللہ اور رسول سے، یہ منافقت ہے۔ ایمان وفا کا نام ہے، ایمان خیر خواہی کا نام ہے، ایمان اتباع کا نام ہے، اور پوری پوری اتباع کا نام ہے۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔